السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشیہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں دیکھیں، ایک مالک اپنے ملازم کو یہ خوشخبری دے دے کہ میں تم سے خوش ہو گیا، تمہیں بونس دے رہا ہوں، ایک سیلری۔ استاد شاگرد سے کہے کہ تم نے امتحان دیا ہی نہیں لیکن تمہاری پوزیشن آ گئی۔ کوئی مقابلے کا امتحان دے دے اور اس کو خبر ہو جائے کہ میں اس مقابلے میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، کیا ہوگا اس کی خوشی کا عالم۔ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور اللہ یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اولئک هم الراشدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ کن سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صحابہ کی جماعت سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت کے راستے پہ ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے دیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ملنا، یہ جنتوں کی بشارتیں ملنا کوئی کم اعزاز تو نہیں ہے، بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ کن سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے اللہ کہہ رہے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَأَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ جان لو تم میں رسول ہیں، جو کوئی تم میں سے ان کی اطاعت کرے گا بہت سے معاملات میں تو تمہارے لیے یہ آسان ہو جائے گا، یعنی تم تکلیف میں نہیں آؤ گے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے مزین فرمایا، یعنی کہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو۔ اللہ نے تمہیں اس دور میں بھیجا جس میں اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو رحمت للعالمین تھے۔ تم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن براہ راست تمہارے دور میں اترا، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم صحابہ ہو جس کو اللہ نے چنا، جس کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھا، تو اللہ نے ان کو چنا اور اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ اللہ نے محبت کی، اللہ کی یہ چاہت تھی
کہ صحابہ کے دل ایمان کے نور سے چمکیں اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بھی ہدایت کا وہ راستہ دکھائیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لیا، اور اللہ نے ان صحابہ کے لیے ناپسند فرمایا کفر کو، جنگ کو، گناہ کو، فسوق کو۔ تو اللہ نے پھر کفر، گناہ، نافرمانی کو اس لیے چاہا کہ ان کے دلوں میں نہ رہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا۔ یوں تو دنیا میں بے شمار معاشرے آئے، بے شمار امتیں آئیں اور اپنے وقت پہ ابھری، پورے جوبن پہ آئیں، بہت تمدن انہوں نے دنیا میں چھوڑا۔ آپ نے بہت سی ثقافتیں سنی اور دیکھی ہوں گی، جس طرح پاکستان میں مونجو داڑو، ہڑپا، عرب ممالک میں بہت سارے تمدن کے مقامات، عاد و سمود، نوح علیہ السلام، بحر مردار جس میں لوط علیہ السلام کی قوم کو ڈبویا گیا۔ تو یہ سارے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے سرزمین عرب میں رسول معظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پانے والے، جنہوں نے ایک معاشرہ تشکیل دیا جس کی آج بھی پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معاشرہ تھا۔ بہت مختصر سی دعوت کا عرصہ تھا، صرف 23 سال، مکی دور اور مدنی دور دونوں کو ملا کے، اور اس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس کے لیے اللہ یہ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اور یقیناً ان کی خدمات دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یقیناً وہ اس قابل تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں، سورہ فتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیم۔ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو ان کے ساتھی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین، کافروں پہ بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ یہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں پہ موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے، اور یہ ان کا وصف تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی۔ یہ ان کھیتی کی طرح ہیں جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشت کرنے والے کو خوشی کرتی ہے،
تاکہ اس کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں میں جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے بڑی بخشش اور مغفرت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعریف فرما رہے ہیں، یہ ان کا وصف ہے کہ اللہ نے ان کا پہلے ہی ذکر کر دیا تھا انجیل میں بھی اور تورات میں بھی کہ ایک نبی آئیں گے اور ان کی یہ شان ہوگی کہ وہ شاہد بھی ہوں گے، مبشر بھی ہوں گے، نذیر بھی ہوں گے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ کہ یہ نبی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ تمام صحابہ کا ذکر ہے، چاہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ سے ملے ہوں یا کم عرصے کے لیے یا زیادہ آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے ان کو وہ ہستیاں بنا دیا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق کو اس ساری کائنات پہ غلبہ دینا تھا۔ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی صحبت پائی تو اس کی طبیعت اور اس کا مزاج ایسے بدلا، ایسا جنت کا شوق ہوا کہ پھر ان کو یہ زندگی بوجھ لگنے لگی تھی۔ کوئی شہادت کا طلبگار ہوا، کوئی آپ پہ جان نثار کرتا تھا، کوئی آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، آپ سے لپٹنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، کوئی آپ کے پسینے کو جمع کرتا، کوئی آپ کے لیے وضو کا پانی مہیا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جنگ کرے گی تو کہا جائے گا تم میں سے کوئی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح عطا کی جائے گی۔ پھر لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جنگ کرے گی تو کہا جائے گا کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح عطا کی جائے گی۔ پھر لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے پوچھیں گے لوگ کہ اصحاب رسول کے ساتھ رہا ہو، وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح عطا کی جائے گی، یعنی ان سے جنگ نہیں لڑی جائے گی، صرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ہی ان کو فتح عطا کر دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اسی لیے ان کے اعمال اس قدر نکھر کے رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ پھر اللہ نے ان کے لیے فرما دیا اولئک ھم الراشدون۔ اللہ اکبر، بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صحابہ اتنی والہانہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کی زیارت کے لیے ترستے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے روزگار کا جھگڑا ہی چکا دیا اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیے رکھتے تھے۔ حضرت بلال کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور آپ کے گھر کا سب کام کاج حضرت بلال ہی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تشریف لے جاتے، آپ ساتھ ہو لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں پہناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اتارتے، سفر میں آپ کا بچھونا، مسواک، جوتا اور وضو کا پانی
انہی کے پاس ہوتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحابہ کرام سوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میر سامان، سواد رسول۔ حضرت عقبہ بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل خدمت گزار تھے۔ آپ سفر پہ جاتے تو پیدل آپ کے ساتھ چلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانکتے۔ حضرت انس کو ان کی والدہ نے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی بارگاہ رسالت میں ہمیشہ حاضر رہتے۔ یہی وہ چراغ ہیں جن سے روشنی حاصل کر کے دنیا کے اندھیرے چھٹے اور دنیا کو سیدھی راہ تلاش کرنے میں آسانی ہوئی۔ یہ صحابہ کرام تھے، اولئک ہم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم۔ بہت ہی بڑی عظیم شان کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ کوئی ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اس کا عشرہ عشیر بھی مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے اور میرا ایک صحابی ایک مد آدھا کلو یا 1 کلو، سا 2.5 کلو کو کہتے ہیں اور مد 1 کلو کو تقریباً کہتے ہیں، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن آدھا مد کوئی بڑی مقدار نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس کو 1 کلو آدھا کلو کر لیں تو اگر کوئی تم میں سے ایک کوئی احد پہاڑ کے برابر نیکی کر لے اور میرا صحابی 1 مد بھی خرچ کر لے تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر! صحابہ کا اتنا قلیل صدقہ اور ہمارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ واقعی ان کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑی انہوں نے قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تب ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تب تصدیق کی جب کوئی بھی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، تب نصرت کی جب کوئی بھی نصرت کرنے والا نہیں تھا، تب ساتھ دیا جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تب پناہ دی جب کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ لوگ اسی قابل تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اپنے رب سے راضی ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کا راستہ نصیب فرمائے، جس راستے پہ چل کے انہوں نے ہدایت کا اور اللہ کی رضا کا تحفہ پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔